کبھی نہ کبھی انسان کے دماغ میں ایک سوال ابھر آتا ہے، مرنے کے بعد ہمارے سوشل نیٹ ورک مثلاً فیس بک یا ای میل کا کیا ہوگا؟ یہ سوال ہمارے ہم عصروں کے لیے کافی نیا اور پریشان کن ہے۔ اس سوال کا جواب جانتے ہیں مگر انٹرو کے بعد۔ کوئٹہ چائے خانہ میں خوش آمدید، میں ہوں علی زیدی۔ پاکستان میں خطرناک ہونے لگا۔ Stay home will go on for a year longer than it needs to۔ گزشتہ برسوں کو اگر دیکھا جائے تو کورونا کی وجہ سے بہت ساری اموات ہوئی ہیں، 6,26,03,526 to be specific۔ اس کے علاوہ شام میں خانہ جنگی، افغانستان میں طالبان کا قابض ہونا اور اب روس کا یوکرین پر حملہ، ان تمام واقعات کی وجہ سے پناہ گزینوں کی نقل مکانی کی وجہ سے اموات کسی سے پوشیدہ نہیں۔ اگر صرف پاکستان ہی کو دیکھا جائے تو دہشت گردی کی وجہ سے کشت خون کا ایک انبار ہے، 70,000 لوگ۔ دیکھا جائے تو ان اموات میں ایسے بھی لوگ تھے جو سوشل میڈیا یعنی فیس بک یا انسٹاگرام پر کافی وقت گزارتے تھے۔ کچھ تو بہت ہی معروف اور معتبر شخصیات تھے، مگر سوال یہ ہے کہ اموات کے بعد ان ارواح کا فیس بک یا ای میل کا ہوگا کیا؟ اور یہ میرے دوست کی پروفائل ہے جو 2016 میں ایک ٹریفک حادثے میں وفات پا گئے، اور جو دوسرا پروفائل دیکھ رہے ہیں ہمارے ایک ایکٹیوسٹ دوست عرفان علی خودی جو 2013 کے حادثے میں شہید ہوئے تھے۔ یونیورسٹی آف آکسفورڈ کے مطابق 2070 تک فیس بک پر مرنے والوں کی تعداد زندہ فیس بک یوزر سے زیادہ ہو جائیں گی۔ یوں کہوں کہ روزانہ 80,000 فیس بک استعمال کرنے والے مر رہے ہیں۔ اسی لیے فیس بک کو بزرگ ترین ڈیجیٹل گریو یارڈ یعنی قبرستان قرار دے دیا گیا ہے۔ جب تک انسان زندہ ہے، سماجی اور اخلاقی طور پر اپنی جائیداد، خیال یا کسی چیز کی کاپی رائٹ کا حقدار ہے۔ ان اثاثوں کا وہ جیسے چاہے استعمال کر سکتا ہے۔ کسی کا کوئی یوٹیوب چینل ہے تو کوئی انسٹاگرام میں فالوئنگ رکھتا ہے، کوئی اچھی کتاب یا بلاگ لکھتا ہے تو کسی کے پاس بڑے لوگوں کی تصویر یا ویڈیو موجود ہے۔ زمین، زر یا پیسوں کو تو انسان وصیت نامے کے ذریعے اپنے بچوں میں بانٹ سکتا ہے۔ کچھ لوگ تو وصیت نامے کے ذریعے اپنا اثاثہ، حتیٰ کہ جسم کے اعضاء کو بھی ڈونیشن کے طور پر انسانیت کے لیے وقف کرتے ہیں۔ یہ جو ہے ٹرانسپلانٹیشن سوسائٹی آف پاکستان کا کارڈ ہے، میں نے بھی یہ کارڈ بنایا ہے تاکہ میرے مرنے کے بعد جو میرے آرگنز ہے وہ کسی اور کو جو جن کی ضرورت ہو ان کو ڈونیٹ ہو سکے۔ مگر مرنے کے بعد سوشل میڈیا اکاؤنٹ، کاپی رائٹ یا پیٹنٹ جنہیں ہم ڈیجیٹل اثاثہ کا نام دیتے ہیں، ان کا کیا کیا جائے، کیا کیا جا سکتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ ٹویٹر اور انسٹاگرام کی پالیسی یہ ہے کہ اگر 6 مہینے تک آپ کا اکاؤنٹ ڈی ایکٹیو رہے تو خود بخود آپ کے اکاؤنٹ کو بند کیا جاتا ہے، جبکہ فیس بک میں ایسا نہیں۔ اکاؤنٹ بند کرنے کے لیے وفات پانے والے شخص کے فیملی ممبر کو فیس بک پر درخواست جمع کرانا ہوگا، وہ بھی ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے ساتھ۔ جی ہاں، ڈیتھ سرٹیفکیٹ۔ یہ تو ہوئی مرنے کے بعد کا معاملہ۔ اسی طرح مرنے سے پہلے بھی آپ اپنے ڈیجیٹل اثاثے کے لیے کچھ اقدامات سر انجام دے سکتے ہیں، بالکل وصیت نامے کی طرح۔ لیگیسی کانٹیکٹ ایک ایسا فیچر ہے جس کے ذریعے آپ کسی بھی شخص کو اپنے سوشل میڈیا چلانے کے حقوق سونپ سکتے ہیں۔ وہ شخص آپ کے مرنے کے بعد آپ کے اکاؤنٹ سے پوسٹ لکھ سکتا ہے اور تصویر بھی شیئر کر سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ نہ تو وہ فرینڈ ریکویسٹ بھیج سکتا ہے اور نہ ہی آپ کے پرائیویٹ میسیجز کو پڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد یا تو آپ کے اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کیا جائے یا آپ کے اکاؤنٹ کو آرکائیو کیا جائے، جسے اس کی اصلی حالت میں لاک کیا جاتا ہے۔ وہ اکاؤنٹ ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے۔ یعنی یا تو آپ اپنے اکاؤنٹ کو اس کی اصلی حالت میں ہمیشہ کے لیے لاک کر سکتے ہیں، یا اکاؤنٹ کے کچھ حقوق کسی عزیز کو سونپ سکتے ہیں، یا تو اسے ڈیلیٹ کروا سکتے ہیں، جو کہ کافی مشکل ہے۔ اس پہ کسی اور دن بات کریں گے کہ ایک دفعہ آپ نے انٹرنیٹ پر کوئی چیز شیئر کر دی تو اس کو ڈیلیٹ کرنا کافی زیادہ مشکل ہے۔ اس بات سے انکار کرنا بیوقوفی ہے کہ سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ ہماری زندگی کا ایک اہم جز ہے۔ یہ نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے ایک ہمیشہ رہنے والی دریافت ہے۔
بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں استعمال ہونے والی چیز ہے۔ بالکل قلم کی طرح، کتاب کی طرح ہمیں چاہیے کہ جتنا ہو سکے اپنے آپ کو اس چیز کے ساتھ آگاہ کر لیں اور استعمال کے آداب سے واقف رہیں۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ قبر میں جانے کی تیاری ایمان کا حصہ ہے، اسی طرح ڈیجیٹل قبرستان میں شمولیت سے پہلے ضرور اس چیز کو طے کر لیں کہ آپ کے ڈیجیٹل اثاثوں کے ساتھ ہوگا کیا۔ خدا ہم سب کے ڈیجیٹل اعمال کی مغفرت فرمائے۔ اگلے ویڈیو تک بامان خدا۔ جی جناب، تو ہمارے اس ویڈیو کے اسپانسر ہیں اسٹوڈیو مہر کو۔ کوئٹہ میں جو بھی ایونٹ ہو، چاہے شادی بیاہ کی یا پھر اسکول کالجز کی تقاریب یا کوئی سیمینار وغیرہ، اسٹوڈیو مہر کو آپ کے تقاریب کو بہترین ویڈیو اور بہترین فوٹوگرافی کے ذریعے یادگار بنا سکتا ہے۔ ان کے پاس اعلیٰ درجے کا اسٹوڈیو موجود ہے جو کہ اپڈیٹڈ اور فلی ایکوپڈ سیٹ اپ رکھتا ہے۔ پیج اور موبائل نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہے۔